बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ा मुतालबा सामने आया है और साथ हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस जो आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उनकी मंजूरी बतौर चीफ़ जस्टिस मंजूरी के हवाले से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। काजी फाजिसा साहब की सरबराही में एक अहम इजलास हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक खुशाइंद बात है, अली मोहम्मद ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने इसके ऊपर बात की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर पर उन्होंने बाकायदा तौर पर ही ट्वीट किया है। उस्मा बुखारी की जो जिस तरीके से जाली वीडियोस गैर अखलाकी वीडियोस फैलाई जा रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात उसकी मजम्मत की है। मैं इसको सराहता हूँ और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कौमी जमात होने का हक़ अदा किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ख़वातीन सबकी साझी होती हैं और अगर एक तरफ से ख़वातीन के ऊपर कोई कीचड़ उछाला जा रहा है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हो रहा है, उसका ये मतलब नहीं होता कि हमने मुकाबले में उनकी ख़वातीन के ऊपर बात करनी है। बाकी पॉलिटिकली और कानूनी तौर पर और बाकी जो चीज़ें वो चलती रहती हैं। दूसरी तरफ एक अफसोसनाक वाक़या है और वो है मुबारक सानी केस में जो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी गलती जो कानूनी तौर पर जब आप रिव्यू में अपनी जजमेंट को तब्दील करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने वो जो मिस्टेक है उसको तस्लीम कर लिया है और उसमें फिर जय्यद उलमा कराम मुख्तलिफ़ इदारे उनसे रहनुमाई ली गई और उसके बाद मुबारक सानी केस की तहरीरी फ़ैसला जो जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि उसकी वजाहत भी जारी की गई, बाद में फ़ैसला भी जारी किया गया, रिव्यू भी हुआ, नज़रसानी की दरख्वास्तें भी मंजूर हुई और वजाहत भी जारी हुई। अब उस पर मैं भी कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहा था, मुबैना तौर पर वो तहरीक लबैक से जुड़ा हुआ कोई था मौलवी और मुबैना तौर पर अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, सोशल मीडिया पे थी और वो काजी फाजिसा साहब के हवाले से और 1 करोड़ रुपए का कोई कह रहे थे कि मैं दूंगा और इस तरह की चीज़ें। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। बतौर पाकिस्तानी हमें इन चीज़ों के ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल देना होगा कि आप किसी की सूरत में भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते और जब जय्यद उलमा कराम की मुशावरत से एक फ़ैसला आ गया है, गलती दुरुस्त हो गई है, तो उसके बाद इस तरह की जर्नल बात करना, आपको मसला है, आपको कोई परेशानी लाग है, आप जाएँ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, दें दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में और आप वहाँ पे साबित करें कि जी फ़ैसला है जो इस्लामी असूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आप जाएँ, आपके पास फ़ोरम मौजूद है, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन 184(3) की दायर करें, तमाम अख्तियारात हैं, आप पुरअमन एहतजाज करें, आप पुरअमन मुज़ाहरा करें, तमाम अख्तियारात आपके पास हैं। लेकिन इस तरह से किसी की कीमत लगाना सर की और ये जो चीज़ें हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं और इस तरह का जो हमारी रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपना ज़िम्मेदारी निभाते हुए ऐसे लोगों की ज़ुबानें बंद करवाई जानी चाहिए जो इंतहा पसंदी वो सियासी हो, वो मजहबी हो, वो किसी तरह से भी हो। आपके पास जब कानून ने आपको रास्ता दे दिया है, ठीक है, मैं समझता हूँ कि नज़रसानी में जय्यद उलमा कराम की राय से इत्तफ़ाक़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी कर दी है। आप समझते नहीं नज़रसानी भी दुरुस्त नहीं है तो आप जाएँ ना, आप और आपको कहीं लगता है कि कोई बदनीयत ही थी, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जाएँ, एहतजाज करें, आप हंगर स्ट्राइक करें, आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इस तरह की जर्नल स्टेटमेंट देना और इस तरह के माजी में जो वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं और बदकिस्मती ये है कि माजी में जिन मौलवियों ने ऐसे फतवे दिए थे वो अपने फतवों से बयान दे के मुकर गए थे और इस तरह की जो चीज़ें हैं इसके ऊपर बहरहाल ज़रूर ख्याल करना चाहिए। जमात इस्लामी और बिजली महंगाई के हवाले से जो उनका धरना जारी है और उनके मुज़ाकरात भी कोई तफसीलात सामने आ रही हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज़ में दाखिल हो गया है। जमात इस्लामी ने हुकूमत के सामने अपने 10 मुतालबात रखे हैं जिन पर कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में आज वफाकी हुकूमत और जमात इस्लामी के वफूद में बाकायदा मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ जिसमें हुकूमत ने गिरफ़्तार कारकुनान की रिहाई का ऐलान किया है। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने हुकूमती कमेटी के सामने सारी तफसील रखी है, हुकूमत इन तमाम चीज़ों के लिए एक टेक्निकल कमेटी बनाएगी और अपना होमवर्क करेगी, फिर मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा, लेकिन धरना साथ साथ जारी रहेगा। उनका कहना था कि हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, अवाम के लिए निकले हैं, महंगाई की वजह से अवाम परेशान है।
انہوں نے کہا جماعت اسلامی کا دھرنا 3 روز سے جاری ہے، ہم عوام کے مسائل کے حل کے لیے نکلے ہیں، ہم نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا ذاتی دھرنا نہیں ہے، ہم نے بتایا کہ بجلی کے بل ادا کرنا مشکل ہو گیا، زندگی گزارنا مشکل ہے۔ ساتھ ہی جو کارکنان کی رہائی کا اعلان کیا گیا ہے، عطا تارڑ نے کہا کہ جماعت اسلامی نے 35 گرفتار کارکنان کی فہرست دی ہے، حکومت نے کارکنان کی فوری رہائی کے احکامات بھی جاری کیے۔ وہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے کہ جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہم سے پوچھا گیا، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا اور پھر پوچھا گیا کہ جماعت اسلامی والا کون ہے، جس نے ہاتھ کھڑا کیا اس کو رہا کر دیا، جو پی ٹی آئی والے تھے ان کو اٹک جیل میں منتقل کر دیا۔ یہ بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ ہمارا ویژن ہے پاکستان کو چلنے دیا جائے، 200 یونٹ والے صارفین کو سبسڈی دی جا رہی ہے، ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، امید ہے کہ ان اقدامات سے حالات میں بہتری آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومتی اخراجات میں کمی کی جا رہی ہے، اخراجات میں کمی اور نجکاری سے معاملات بہتر ہوں گے۔ جب سوال کیا گیا کہ آپ نے تو 300 یونٹ تک فری بجلی کی بات کی تھی، وہ کیا معاملہ تھا، تو حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بلاول زرداری نے کہا تھا، ہم نے تھوڑی کہا تھا۔ یہ اس وقت حالات ہیں۔ دوسری طرف جو بات سامنے آ رہی تھی کہ جی پارلیمنٹیرین ہیں یا بیوروکریٹس ہیں وہ فری بجلی لیتے ہیں، اس پر ایک قرارداد جمع کروائی گئی ہے، قرارداد استحقاق قومی اسمبلی میں۔ مفت بجلی کی خبروں پر اراکین پارلیمنٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے رابطہ کر کے شکوہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ لاجز کا کرایہ ادا کرتے ہیں جبکہ بجلی اور گیس کا بل بھی دیتے ہیں۔ اراکین کا کہنا تھا کہ کرایہ، بجلی اور گیس ادائیگیوں کے باوجود پارلیمنٹیرینز پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ ارکان نے اسپیکر سے شکایت کرتے ہوئے وزارت توانائی کی جانب سے اس مہم کا جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کرنے کے اقدام کو مجرمانہ قرار دیا ہے۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے وزارت کے خلاف تحریک استحقاق جمع کروائی ہے۔ ارکان اسمبلی کا کہنا ہے کہ وزارت توانائی کو فوری فیک نیوز کی تردید کرنی چاہیے۔ اسپیکر نے کہا کہ ارکان کی عزت اور توقیر پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ہاؤس کا کسٹوڈین ہوں، ارکان کی عزت میں اضافہ یقینی بناؤں گا۔ آئی پی پیز کے خلاف آگاہی مہم کے بعد انرجی پلاننگ کمیشن میں اخراجات کم کرنے پر کام شروع کیا گیا اور اس حوالے سے خبر سامنے آئی تھی کہ تمام اداروں میں مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے، ججز، پارلیمنٹیرین سمیت دیگر کی فری بجلی اور دوسرے مرحلے میں مفت پیٹرول کی سہولت ختم کی جائے گی۔ اب پارلیمنٹیرینز کہتے ہیں جناب ہم تو بجلی کا بل بھی ادا کرتے ہیں، گیس کا بل بھی ادا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے روپے یونٹ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں دیتے ہیں نا، اتنا ہی پورے پاکستان کو کر دیں، پاکستانی قوم خوش ہے۔ اب بجلی کا بل دینا اور اتنی مہنگا بل دینا اور ایک یونٹ اتنا مہنگا پڑنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسری جانب بیوروکریٹس کی جانب سے بھی اب ایک سرکاری ادارے نے خبر جاری کی ہے جی کہ بیوروکریسی کو بھی مفت بجلی نہیں دی جاتی اور ان کو بھی نہیں دی جاتی، اور یہ ایسے ہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ہر صورت ان کو دیکھنا چاہیے۔ ایڈہاک ججز کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کل 11 بجے دونوں ججز طارق مسعود اور مظہر عالم کا لیا جائے گا، تقریب ہوگی سپریم کورٹ بلڈنگ میں، ججز کمیٹی روم میں تقریب حلف برداری چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اپنے قریبی ساتھیوں سے اور ایڈہاک ججز سے لیں گے کل حلف۔ اور ساتھ میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا نمائندگان کو بھی کل نہیں بلایا جائے گا یا میڈیا کو کل اجازت نہیں ہوگی اس تقریب حلف برداری میں۔ اب یہ میڈیا جو وہاں کے رپورٹرز ہیں وہ ایسا دعویٰ کر رہے ہیں، پتہ کل چلے گا جب یہ سارا معاملہ سامنے آتا ہے، لیکن ابھی تک یہی خبریں ہیں کہ کل 11 بجے تقریب حلف برداری ہوگی اور میڈیا کو دور رکھا جائے گا۔ دوسری جانب اہم ملاقات ہوئی ہے مختلف جو صوبائی بار کونسلز ہیں ان کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور مختلف ایشوز کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ سے بین الصوبائی بار کونسلوں کی ذیلی کمیٹی نے زیر التوا مقدمات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری نمٹانے کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کی درخواست کی اور عدلیہ کی مضبوطی اور قانون کی حکمرانی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اسلام آباد بار کونسل کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق بین الصوبائی بار کونسلوں کی ذیلی کمیٹی نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی ہے۔ وکلاء کمیٹی میں وائس چیئرمین اسلام آباد بار عادل عزیز قاضی، رکن خیبر پختونخوا فاروق خطک اور وائس چیئرمین بلوچستان بار کونسل قاسم علی گجزئی، ممبر سندھ بار کونسل عبدالرزاق اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل پیر عمران اکرم بودلہ شامل تھے۔
اعلامیے میں کہا گیا کہ کمیٹی نے جوڈیشل کمیشن قوانین کی زیر التواء منظوری پر تشویش کا اظہار کیا اور میٹنگ شیڈول نہ ہونے کی وجہ سے تاخیر کو اجاگر کیا۔ یہ وہ کمیٹی ہے جس نے منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں قوانین بنائے تھے، رولز بنائے تھے، جن کو آج تک زیر التواء رکھا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے کہا تھا ہم آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں، وہ آئین میں ترمیم تو آج تک نہیں ہوئی۔ اس پر بھی بار کونسلز نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن قوانین کی زیر التواء منظوری ہے اس کو بھی ہر صورت جوڈیشل کمیشن کا اس متعلق اجلاس بلایا جائے اور جلد اس کو فائنل کیا جائے۔ چیف جسٹس سے ملاقات میں بار کے رہنماؤں نے خصوصاً فوجداری مقدمات کے نظام انصاف میں زیر التواء ہونے پر تشویش کا اظہار کیا اور چیف جسٹس سے ان مقدمات کو جلد نمٹانے کی حکمت عملی وضع کرنے کی درخواست کی۔ وکلا رہنماؤں نے فوجداری مقدمات کے لیے ایڈہاک ججوں کی تقرری پر چیف جسٹس آف پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور رسائی اور کارکردگی بڑھانے کے لیے ملک بھر کی سپریم کورٹ رجسٹریاں فعال کرنے کی تجویز دی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ عدلیہ میں احتساب اور شفافیت کے لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ججوں کا جائزہ ان کے فیصلہ شدہ مقدمات سے کرنے کی تجویز دی گئی، اور اس موقع پر کہا گیا کہ تمام بار کونسلز نظام عدل کی مضبوطی اور قانون کی حکمرانی کے لیے عدلیہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں، اور ان کا گروپ فوٹو بھی آیا اور چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے مختلف بار کونسلز کے نمائندوں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ 17 ستمبر کو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس کا ان کو تعینات ہوئے تھے، لیکن 17 ستمبر سے 3 مہینے پہلے 21 جون کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا، اور یہی حکومت تھی، یہی وزیر قانون تھا، یہی اٹارنی جنرل آف پاکستان تھا اور یہی وزیر اعظم تھا، اور 3 مہینے پہلے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی تعیناتی کی خبر دی گئی، منظوری دی گئی تھی 21 جون کو۔ 17 ستمبر کی تقرری کی 21 جون کو منظوری دی گئی۔ آج باقاعدہ طور پر اس کے اوپر آواز اٹھا دی گئی ہے۔ سینئر سیاستدان ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے جڑے چودھری فواد حسین نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان توسیع میں دلچسپی نہیں رکھتے تو نئے چیف جسٹس آف پاکستان منصور علی شاہ صاحب کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ کیوں نہیں جاری کیا جا رہا؟ فیاض عیسیٰ صاحب کی تقرری کا نوٹیفیکیشن 3 ماہ پہلے کر دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس آفس کو حکومتی سازشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کیا جانا چاہیے۔ جبکہ ایک اور صحافی ہیں طارق متین، انہوں نے کہا کہ جو 17 ستمبر کو قاضی صاحب کو چیف جسٹس بننا تھا، مگر 21 جون کو نوٹیفیکیشن کر دیا گیا تھا، اب بھی اتنا ہی وقت باقی ہے، وزیر اعظم بھی وہی اور وزیر قانون بھی وہی، اور وہی اب نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے۔ کئی لوگوں کی جانب سے یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جب بلہ نشان سے متعلق فیصلے کی وضاحت آ سکتی ہے، مبارک ثانی کیس کی وضاحت آ سکتی ہے، تو یہ جو الزام تراشی کی جا رہی ہے، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، وزیر قانون اس کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ معزز چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ توسیع نہیں لیں گے، تو یہ وزیر قانون نے تو یہ بات کی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ معزز سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو اس پر وضاحت جاری کر دینی چاہیے کہ وہ کوئی کسی طرح سے بھی ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے اور کسی صورت ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ یہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے۔ میرے خیال میں جب وزیر قانون نے کہہ دیا تو بات ختم ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی مطالبہ ہے، اور اب یہ مطالبہ زور پکڑنے لگ گیا ہے کہ جب اکتوبر میں 15-16 اکتوبر کو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا ٹینیور ختم ہوگا اور منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے، تو اب 3 مہینے رہتے ہیں، وہاں 21 جون کو ہوا تھا، تو اب جولائی ختم ہونے والا ہے، تو اب چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔